السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بادشاہ بہت ہی نیک اور رحم دل انسان تھا، اور وہ زنا اور بدکاری جیسے گندے کاموں کے سخت خلاف تھا۔ ایک دفعہ بادشاہ سلامت کے دربار میں ایک کنیز اور ایک سپاہی زنا کرتا ہوا پکڑا گیا، تو بادشاہ سلامت نے ان دونوں کو سنسار کر دیا۔ بادشاہ کی پوری سلطنت میں زنا اور بدکاری جیسے گندے کام ختم ہو گئے، کیونکہ جو بھی کوئی زنا کرتے ہوئے پکڑا جاتا، بادشاہ سلامت اس کو فوراً سنسار کرنے کا حکم دے دیتا۔ وقت گزرتا گیا اور بادشاہ سلامت کے بنائے گئے قانون اور بہترین حکمت عملی کی وجہ سے اس ملک کے معاملات اچھے طریقے سے چلتے رہے۔ ایک دن دربار لگا ہوا تھا اور بادشاہ سلامت دربار میں موجود تھا۔ تمام درباری بھی موجود تھے اور تمام وزیر بھی بادشاہ سلامت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک وزیر بھاگتا ہوا بادشاہ سلامت کے پاس آیا اور کہا، بادشاہ سلامت، ہمارے ملک کے ایک گاؤں میں نامردوں کی تعداد دن بدن بڑھنے لگی ہے، اور وہ بچپن سے نامرد نہیں ہوتے، ایسا صرف جوانی میں ہی ہوتا ہے۔ اس گاؤں میں جو بھی جوان ہوتا ہے وہ پھر نامرد ہو جاتا ہے۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا اور حکم دیا کہ ان سے تفتیش کرو۔ جواب دیا بادشاہ سلامت، جب بھی میں ان سے کوئی بات پوچھتا ہوں تو وہ ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ کوئی گندی بیماری ہے یا ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے وہ نامرد ہو رہے ہیں، اس لیے ہم ان کو سزا بھی نہیں دے سکتے۔ یہ سن کر بادشاہ سلامت بہت پریشان ہوا، اور اس کی پریشانی کو دیکھ کر بادشاہ کا ایک عقل مند وزیر بادشاہ سلامت کے سامنے حاضر ہوا اور عرض کی، بادشاہ حضور، مجھے ایک ہفتے کا وقت دیں، میں معلوم کر کے آپ کو بتا دوں گا کہ ہمارے ملک کے گاؤں میں نامردوں کی تعداد کیوں بڑھتی جا رہی ہے۔ بادشاہ سلامت نے اسے اجازت دے دی اور وزیر گھوڑے پر سوار ہو کر محل سے نکل گیا۔ چلتے چلتے جب اس گاؤں میں پہنچا، ماحول کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس گاؤں میں زنا اور بدکاری جیسے گندے کاموں کا نام و نشان بھی نہیں۔ یہ دیکھ کر اس کی پریشانی حیرانگی میں تبدیل ہو گئی۔ وزیر نے بیس بدل کر پورے ملک کے ایک ایک گھر کے دروازے پر بھیک مانگنا شروع کر دی۔ بہت کام کیے لیکن اسے کوئی بھی سراغ نہ ملا۔ وزیر بڑا پریشان ہوا۔ بادشاہ سلامت کو جا کر کیا جواب دوں گا، انہی سوچوں میں گم تھا کہ وزیر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک فقیر وہاں سے گزرا تو اس نے وزیر کو بیکاری سمجھ کے وزیر کے پاس بیٹھ گیا اور اسے اپنا حال حوال دینے لگ گیا، اور پھر وزیر سے پوچھا کہ آپ مجھے اتنا پریشان کیوں لگ رہے ہیں، لیکن وزیر نے اسے کچھ نہ بتایا۔ تھوڑی دیر بعد ایک عورت پردے میں گزری۔ اس نے اپنا سارا جسم ڈھانپا ہوا تھا، لیکن اس عورت کے چلنے میں وزیر کو شک ہو گیا، کیونکہ وہ چلتے ہوئے وزیر کو عجیب سی نظروں سے اشارہ دینے لگی تھی۔ وزیر اس کے اشارے کو سمجھ گیا اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ گاؤں سے ایک الگ تھلگ جگہ پر عجیب و غریب قسم کی ایک جھونپڑی تھی۔ وہ عورت چپکے سے دبے دبے قدموں سے اس جھونپڑی میں داخل ہو گئی، اور پیچھے سے وزیر بھی اس کا پیچھا کرتے کرتے اس جھونپڑی میں داخل ہو گیا۔ جیسے ہی وزیر اس جھونپڑی کے اندر داخل ہوا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ اس عورت نے ایک ہی جھٹکے سے اپنے جسم سے پردہ ہٹایا اور ساتھ ہی اپنے کپڑے بھی اتار دیے، اور بالکل ننگی کھڑی ہو کر وزیر کو دیکھنے لگی۔ وزیر اس کو دیکھتے ہی اس کا سر چکرا سا گیا۔ اتنی حسین عورت، اور یہ کیا حرکت کر رہی ہے؟ اتنے میں اس عورت نے زوردار جھٹکے سے وزیر کو ہلایا، اور وزیر اپنی مدہوشی سے بہر آتے ہوئے
اس کو دیکھنے لگا۔ اس عورت نے اس وزیر کو اپنے ساتھ زنا کرنے پر مجبور کر دیا۔ وزیر نے سوچا کہ اس راز سے پردہ اٹھانے کے لیے اس کے ساتھ زنا کرنا ہی پڑے گا، اور ویسے بھی اس کا حسن وزیر کو مدہوش کر رہا تھا۔ وزیر نے سوچا موقع بھی اچھا ہے اور کہہ بھی خود رہی ہے، بغیر دیر کیے اس کے ساتھ مجھے بدکاری کر لینی چاہیے۔ پھر کیا تھا، وزیر نے بھی جھٹ سے اپنے کپڑے اتار دیے اور اس حسینہ کے ساتھ بدکاری میں مشغول ہو گیا۔ جب وزیر نے اس لڑکی کے ساتھ اپنی اور اس لڑکی کی پیاس بجھا لی تو اچانک اس لڑکی نے ایک خنجر اٹھایا اور وزیر کے عضو تناسل پر وار کرنے لگی اور وزیر کو نامرد کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ وزیر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور تلوار اس کے گلے پر رکھ دی۔ وزیر سمجھ گیا تھا کہ یہ وہی عورت ہے جو مردوں کے ساتھ زنا کرنے کے بعد ان کو نامرد کر دیتی ہے۔ وزیر غصے سے چلایا، کیا میں نے تم سے زبردستی کی ہے؟ جواب میں بولی، نہیں۔ پھر کیوں ایسا کر رہی ہو؟ وہ خاموش تھی۔ وزیر اس عورت کو بادشاہ کے پاس لے گیا اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ جب بادشاہ نے اس لڑکی سے پوچھا کہ تم مردوں سے زنا کرنے کے بعد ان کو نامرد کیوں کر دیتی ہو، پہلے تو اس نے سب کچھ بتانے سے انکار کر دیا، لیکن پھر جب بادشاہ نے اس کے گلے پر تلوار رکھی تو اس نے کہا، بادشاہ سلامت، میں اول تو ایک رئیس کی بیٹی ہوں، اور جب میری شادی ہوئی تو میرے شوہر نے مجھے پہلی رات ہی دھوکہ دیا اور بھاگ گیا۔ جس رئیس کی بیٹی کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے پورے گاؤں کے لڑکے مرتے تھے، اب وہ پورا گاؤں مجھ پر تنقید کر رہا تھا۔ میں نے اس دن سے ٹان لی تھی کہ میں صفا ہستی سے مردوں کا نام و نشان مٹا دوں گی، اور ہر مرد عورت سے زنا کرنے کے لیے تڑپے گا، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے گا، اور میں ان مردوں کو زنا کا لالچ دے کر ان کو نامرد کر دیتی۔ یہ سن کر بادشاہ سلامت نے کہا، میں مانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی، تمہارے شوہر کو تمہارے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن تم ایک کی سزا سب کو کیوں دیتی ہو؟ جس نے تمہارے ساتھ ظلم کیا اس کا مقدمہ قاضی صاحب کے پاس لے کے جاتی، وہ تمہارے مقدمے کو سننے کے بعد تمہارے حق میں ضرور بہتر فیصلہ سناتا۔ اس کے بعد بادشاہ سلامت نے اس عورت کو ساری زندگی قید کی سزا سنا دی اور کہا کہ جو مرد زنا کے لالچ میں پھنس کر اس عورت کے پاس گئے تھے وہ ہمیشہ کے لیے اپنی مردانگی کھو بیٹھے ہیں، ان کو گناہ کبیرہ کی سزا مل چکی ہے۔ سچ ہے کہ کبھی بھی ہمیں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں اپنے کریم رب کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین، اس کہانی سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی اپنے گناہوں کی خاطر یا اپنی خواہشات کی خاطر یا اپنی جنسی ہوس کو پورا کرنے کی خاطر کبھی بھی ہمیں ایک تو گناہ نہیں کرنا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی زیادتی کرے، ہمیں کسی سے کوئی تکلیف پہنچے، تو ہمیں صبر اور تحمل اور بردباری کے پہلو کو تھامنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم صبر کریں، اس کو معاف کریں۔ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ایک کی سزا پوری دنیا کو دیں، ساری انسانیت کو دیں، ایسا ہمیں ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو ہم غلط ہیں، ہم خسارے میں جا رہے ہیں، تو ہمیں اپنی اس روش کو تبدیل کرنا چاہیے۔ ہمیشہ ہمارا دین ہمیں صرف اور صرف صبر اور تحمل اور بردباری کا درس دیتا ہے۔ آئی ہوپ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ پلیز اس طرح کی اور بھی انٹرسٹ سٹوریز کے لیے اور چینل اور ناولز کے لیے اور کہانیوں کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہماری ویڈیوز کو شیئر اور لائک کیجیے، اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔